السلام علیکم فرسٹ ایئر۔ آج ہم دیکھیں گے انفرادی اختلافات سے کیا مراد ہے۔ یعنی پیچھے ہم نے نشو و نما کا ٹاپک پڑھا کہ وراثتاً جو ہے وہ بچوں کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، پھر نشو و نما کے اصول دیکھے۔ آج ہے انفرادی اختلافات، انڈیویژول ڈفرینسز۔ انفرادی اختلافات سے مراد ہے کہ مختلف افراد میں صلاحیتوں اور ان کی قابلیتوں کے لحاظ سے فرق کا پایا جانا، یعنی وہ خصوصیات اور وہ اختلافات جو ایک فرد کو دوسرے سے الگ کرتے ہیں۔ اب یہ اختلافات کئی طرح کے ہوتے ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جذباتی کیفیات بھی، ذہنی اور معاشرتی بھی۔ اسی طرح بچوں کے جو رجحانات اور میلانات ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اب یہ اختلاف کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بڑا تنوع یعنی ورائٹی اور مختلف نوع چیزیں جو ہے وہ پیدا کی ہیں۔ ایک ہی قسم کی اشیاء یا جاندار جو ہے ان کی انفرادی خصوصیات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں کہ انسان ہی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، آپ باقی چیزیں باقی بھی کائنات میں نظر ڈالیں تو بہت ساری درخت ہیں، آپ دیکھتے ہیں کتنی اقسام کے ہیں، پھل پھول پودے ہیں تو کتنی اقسام کے ہیں، اسی طرح جانور ہیں تو کتنی اقسام، اور ان میں بھی ہر چیز کی جو ہے وہ کریکٹرسٹکس خصوصیات خوبیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کس قدر مختلف ہیں۔ اسی طرح انسان بھی بظاہر ایک دوسرے سے جو ہے وہ ملتے جلتے ہیں، شکل مطلب کہ انسان ہیں، دو آنکھیں، کان، ناک، ہونٹ، مطلب اسٹرکچر ایک جیسا ہی ہے، لیکن ہم خیال بھی ہیں، کچھ چیزیں ملتی جلتی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نمایاں اختلافات کی بنا پر انسان ایک دوسرے سے الگ الگ خصوصیات رکھتے ہیں، اور یہی جو اختلافات ہیں انہی سے ہماری انفرادیت جو ہے وہ سامنے آتی ہے، یعنی یہی ہمیں دوسرے سے جو ہے وہ الگ ثابت کرتے ہیں اختلافات۔ یہ اختلافات ظاہری بھی ہوتے ہیں، یعنی ظاہر دیکھنے میں بھی نظر آ رہے ہیں، کچھ باطنی ہوتے ہیں، اندرونی سوچ کے لحاظ سے ہم ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، کچھ جسمانی ہوتے ہیں، کسی کی ہائٹ کیسی ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی نارمل ہائٹ کا ہے، اسی طرح اس کے فیچرز ہیں۔ کردار کے بھی ہوتے ہیں، کردار کے لحاظ سے بھی افراد میں جو ہے وہ کتنے مختلف رویے ہیں۔ اکتسابی اور غیر اکتسابی اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ اکتسابی وہ ہیں جو ہم سوچ سمجھ کے اپنی شخصیت میں کردار میں کچھ خوبیاں پیدا کرتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں۔ غیر کچھ چیزیں ہم بغیر سیکھے بھی ہمارے جو ہے وہ شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو بنیادی جو فرق ہے، وجہ ہے انفرادی اختلافات کی، وہ کیا ہے کہ کس وجہ سے انسان ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ کہ انفرادی اختلافات کی بنیادی سبب جو ہیں وہ ان کی وراثت اور ماحول ہے، یعنی ہر انسان کو جو توارث ملتا ہے، وراثت سے جو خوبیاں یا خامیاں ملتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ اسی طرح ہر فرد کا ماحول ایک دوسرے سے فرق ہے، تو جس طرح فرد جو ہے وہ دونوں چیزوں کے اثرات جو ہے وہ اس کی شخصیت پر نمایاں ہوتے ہیں، اس کی وراثت کے بھی اور اس ماحول کے بھی جس میں وہ رہتا ہے۔ جو واقعات اور حادثات اس کی زندگی میں یا ارد و گرد واقعہ ہو رہے ہوتے ہیں، رونما ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ان سب کی وجہ سے جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اختلافات جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں فرد کی جب شخصیت میں اس کو پروان چڑھانے میں، اسی لیے ان اختلافات کو جاننا ضروری ہے، تاکہ ان اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشرے کے ہر فرد سے اس کی استطاعت یعنی اس کی صلاحیت کے مطابق جو ہے وہ کام لیا جا سکے، اور فرد جو ہے وہ پھر اپنے معاشرے سے بہتر مطابقت اختیار کر سکے، یعنی ایک کامیاب شہری کی حیثیت سے زندگی گزارنے میں کامیاب ہو سکے۔ جنرلی بھی انفرادی اختلافات کی بہت اہمیت ہے، لیکن جب ہم آموزش کے عمل کی بات کرتے ہیں، یعنی سیکھنے کے عمل کی بات کرتے ہیں، لرننگ پروسیس کی بات کرتے ہیں، تو اس میں انفرادی اختلافات بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ جب تک جو ہے وہ اساتذہ یا والدین انفرادی اختلافات کو نہیں سمجھتے، لرننگ جو ہے وہ کبھی بھی آسان اور کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ آپ تعلیمی لحاظ سے دیکھیں تو ایک ہی ماحول ہوتا ہے بچوں کا، ایک ہی استاد ہے، ایک ہی نصاب ہے، ایک ہی طریقہ تدریس ہے، ایک ہی کمرہ جماعت ہے، اور ان کو دی جانے والی ذہنی آزمائش یعنی ان کا ٹیسٹ بھی ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک کلاس میں اگر 70 بچے ہیں تو ان کے تعلیمی نتائج ایک دوسرے سے مکمل فرق ہوتے ہیں، کسی کے 70 ہیں، کسی کے 77 ہیں، کسی کے 65 ہیں، 33 ہیں، اور کوئی ایسے بھی ہیں جو اس میں پاس نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو فرق ہے کہ ایک ہی کتاب اور ایک ہی استاد سے پڑھنے کے باوجود بھی کیوں نتائج میں فرق ہے، کیوں بچے کچھ کامیاب اور کچھ ناکام ہیں،
ان کی وجہ کیا ہے کہ بچے کے ذہنی اختلافات. ہر بچہ مختلف صلاحیت کا مالک ہے. اس کی ذہانت کی جو ہے وہ شرح ایک دوسرے سے کم یا زیادہ ہے. کوئی ذہین ہے, کوئی متوسط ذہانت رکھتا ہے, کچھ جو ہے وہ اس سے کم ذہانت رکھتا ہے, کچھ بالکل سلو لرنر ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جن کی وجہ سے سب کچھ ایک جیسا, نصاب, کتاب اور استاد ایک ہونے کے باوجود بھی ان کے نتائج میں فرق ہوتا ہے. تو تعلیمی میدان میں انفرادی اختلافات پر کب زیادہ وقت جو ہے وہ اس کی اہمیت سامنے آئی؟ جب تعلیمی ماحول میں تمام تر یکسانیت, سب کچھ ایک جیسا ہونے کے باوجود جب طلباء کی آموزش یعنی ان کی لرننگ اور جو ان کو دیے جانے والی ذہنی آزمائشیں تھیں یا ٹیسٹ تھے, ان کے نتائج میں جو ہے وہ بہت فرق محسوس کیا گیا. تو اس وقت سے جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع ہوا. اس چیز پہ ریسرچ, باقاعدہ تحقیقات ہوئیں کہ تمام تر چیزیں یکساں ہونے کے باوجود جو ہے وہ ذہنی آزمائش کے نتائج فرق کیوں ہوتے ہیں. تو اس سے بچوں کے یہ انفرادی اختلافات جو ہے وہ سامنے آئے, اور اس چیز پر جو ہے وہ زور دیا گیا کہ اگر بچوں کے آموزش کے, ان کے لرننگ کے عمل کو بہتر بنانا ہے تو ان کے انفرادی اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے آموزش کے عمل کے لیے زیادہ بہتر منصوبہ بندی کرنی ہوگی, زیادہ بہتر ٹیچنگ اسٹریٹجیز یعنی ٹیچنگ میتھڈز اپنانے ہوں گے, طریقہ تدریس اپنانے ہوں گے تاکہ بچے جو ہے وہ ذہنی لحاظ سے بہتر ہوں. یعنی اگر ایک کلاس میں ذہین, متوسط اور ہر طرح کے بچے موجود ہیں تو ان سب کے مطابق جو ہے وہ ٹیچنگ میتھڈ کو, طریقہ تدریس ایسا بنایا جائے کہ ہر طرح کا بچہ اس سے اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ کچھ سمجھ اور سیکھنے میں کامیاب ہو, تاکہ ان کی آموزش جو ہے وہ پائیدار بھی ہو اور مستقل بھی ہو. تو یوں جو ہے وہ انفرادی اختلافات جو ہے وہ آموزش کے عمل میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. تو اس کا 2 نمبر کا شارٹ کوسچن علیحدہ سے بھی تیار کریں. فرسٹ ایئر انفرادی اختلافات کا کیا مفہوم ہے, اور دوسرا اس کا کوسچن بنتا ہے کہ آموزش کے عمل میں انفرادی اختلافات کیوں اہمیت رکھتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایسے ٹائپ کوسچن کے لیے بھی آپ نے تیار کرنا ہے.